بھارت میں برکت نہیں ہو رہی ہے فلاں درگاہ کے پاس، فلاں خانقاہ کے پاس، دشمن کا خوف اور ڈر مسلط ہے، اس سے نجات کیسے ملے گی؟ فلاں بابا کے پاس۔ یعنی توحید ربوبیت کا اقرار کر لیا، اور اللہ نے توفیق دی تو ہو سکتا ہے کچھ نمازیں بھی پڑھ لیتا ہو، توحید عبادت بھی مان لیتا ہو، روزے بھی رکھ لیتا ہو، لیکن توحید اسماء و صفات میں جا کر کے وہ اپنے توحید ربوبیت اور توحید عبادت کو کیا کر دیتا؟ طلاق دے دیتا۔ کہتا کہ گنج بخش، کار ساز، قادر مطلق، مختار کل، منعم حقیقی، اولاد دینے والا، روزی چھیننے والا، روزی میں برکت دینے والا، ملک دینے والا، بادشاہتوں کو چھیننے والا۔ آپ تو کہتے ہیں نا تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اس کے باوجود کہ ہم یہ آیت پڑھتے ہیں کہ انتم الفقراء الی اللہ، کہ آئے میرے بندو، آئے آدم کے بیٹو، تم سب کے سب کیا ہو؟ میرے منگتے ہو، میرے محتاج ہو، میرے فقیر ہو، میرے محتاج ہو۔ صمد، بے نیازی کی صفت صرف اللہ ہے۔ اس کے باوجود لوگ کہتے ہیں نہیں اولاد فلاں سے بھی ملتی ہے، فلاں گنج بخش ہیں، فلاں مشکل کشاں ہیں، فلاں داتا ہے۔ ایک طرف قرآن کی یہی تو ہمارا المیہ ہے کہ ہم قرآن کو جزدانوں میں لپیٹ کر کے رکھ دیے ہیں طاقوں کے اندر، ریشم اور حریر کی کے جزدان، اور اس کو استعمال کب کرتے ہیں؟ جب ہم کو تیجا، دسواں، چہلم، تیسواں کرنا ہوتا ہے، یا تو اس طرح، یا ہم کو جب قرآن خوانی، جو مر گیا زندگی بھر نہیں قرآن پڑھا، اس کے لیے قرآن خوانی کی جاتی ہے۔ اور قرآن خوانی بھی کرنے والے اللہ کی قسم وہ قرآن خوانی نہیں کریں گے جب تک کہ آپ ان کو 10-20 روپے کی لالچ نہ دیں۔ وہ دیکھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں ایک پارے، ڈیڑھ پارے یا آدھے پارے لے کر کے، اور دیگوں کی طرف کی دیگیں چولہے پر چڑھی ہوئی ہیں، ان پر ان کی نیت اور ان کا پورا قصد و ارادہ، پوری توجہ کا مرکز چولہے پہ پڑی ہوئی دیگیں اور نذرانوں کی طرف ہوتی ہے۔ کوئی بغیر دیے ہوئے اپنے ماں باپ کے لیے قرآن خوانی کرا لے کسی سے، کوئی نہیں آئے گا پڑھنے کا۔ اور یا تو فاتحہ خوانی کے لیے بلاتے ہیں، یا تعویذ اور گنجے بنانے کے لیے۔ ساس آتی ہے بابا کے پاس، پیر صاحب کے پاس، ایسی تعویذ بناؤ کہ میری بہو میرے انڈر میں ہو جائے۔ بہو جاتی ہے بابا ایسی تعویذ بناؤ کہ میرا شوہر اپنی ماں کی نہیں میری سنے، میرے تابع ہو جائے، میرا ماں کا حق ہو جائے۔ اور یا تو قرآن خوانی کہاں کراتے ہیں؟ جب دکانیں کھولنی رہتی ہیں، اگرچہ اس دکان کا کاروبار، وہ تجارت اگرچہ حرام طریقے سے چل رہی ہو، کتنی بھی خیانت ہو رہی ہو، اس میں سگریٹ نوشی، حتیٰ کہ شراب کی دکانوں پر قرآن خوانی کرائی گئی ہے۔ اور میں اس سے بڑی بات بتا دوں نیاز بھائی اور اقبال بھائی، آپ سب لوگ جانتے ہوں گے تقریباً، ایک مردود ناہنجار پلید غیر مسلم انڈیا کے اندر وزیر اعظم تھا، مر گیا یہ ناہنجار قوم مسلمانوں کی، جا کر کے اس کی میت پر جا کر کے قرآن خوانی کی ہے نا؟ یہ کہ نہیں ہے نا؟ یہ اور پتا آپ لوگوں کو کہ نہیں؟ یہ قوم جس کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ کافر کی یہ پہچان کی آفاق میں گم ہے، کافر کی یہ پہچان کی آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کی گم اس میں ہے آفاق۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ ایمان باللہ کے تعلق سے توحید ربوبیت، توحید الوہیت، رب اگر وہی ہے تو ہماری ساری عبادتوں کا مرکز، محور، سرچشمہ اور ہماری توجہات کا مرکز صرف اسی کی ذات ہونی چاہیے۔ وہ عبادت کی کوئی بھی شکل و صورت ہو، کوئی بھی شکل و صورت، چاہے وہ ہمارے دل سے متعلق عبادت ہو۔ کوئی بھائی بتلائیں گے دل کی عبادت؟ ہاں، کون بتلائیں گے؟ نہیں، ایسی عبادات جن کا تعلق صرف دل سے ہے، کون بھائی بتائیں گے؟ خوف، ڈر، سمجھ بتائیں؟ اور تقویٰ تو خوف اور ساری چیزوں کو شامل ہو جاتا ہے۔ خوف وخافونی ان کنتم
मुमिनीन वख्शौनी ला फला तख्शौहुम वख्शौन, खौफ। और दूसरी चीज रजा, उम्मीद, मोहब्बत भी ये इबादत की एक किस्म है। ये आमाले कल्बिया हैं। कुछ इबादत ऐसे होते हैं जो हमारे अफ़आल, हरकत और सकनात के जरिए होते हैं, जैसे नमाज है, हज, ज़कात, सदक़ात व खैरात। और तीसरा इबादत का और तरीक़ा क्या हो सकता है, जो जिसका ताल्लुक किससे है, ज़ुबान से, कौली, फ़िअली और क़ल्बी। कौली क्या है, अज़कार पढ़ना, अल्लाह की सताइश बयान करना, दुआएं करना, कुरान की तिलावत करना, अल्लाह ने जहाँ जहाँ जिन जगहों पर, जिन अय्याम में, जिन वक्तों में जो कहने का, बोलने का, पढ़ने का हुक्म दिया है उनको बजा लाना, ये भी इबादत है। तो अल्लाह की ज़ात जब वो रब है, रब रऊफ़ रहीम है, करीम है, तो फिर हमारी इबादत सारी की सारी, चाहे कौली हो, क़ल्बी हो और फ़िअली हो, ये सारी की सारी उसी रब के लिए होनी चाहिए। समझ बात आई। तीसरी चीज तौहीद के ताल्लुक से, ईमान के ताल्लुक से, कि अस्माओ सिफात भी उसी के लिए खास होनी चाहिए। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदउहु बिहा। मैं बात को मुख्तसर कर रहा हूँ। और अल्लाह ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया, कुलिर रहमान कुलिदुल्लाह विदुर रहमान अय्यम्मा तदउ फलहुल अस्माउल हुस्ना। अल्लाह कह करके पुकारो, या रहमान कह करके पुकारो। अलगरज अल्लाह के बहुत सारे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे नाम हैं, अल्लाह को उन्हीं नामों से पुकारो। यानी अल्लाह को उसी के नामों से पुकारा जाना चाहिए। कोई अपने तरफ से खुद साख्ता नाम अल्लाह को नहीं देना चाहिए। मिसाल के तौर पर खुदा, और ये हमारे अहले सुन्नत वल जमाअत के यहाँ भी अशार के अंदर और उनकी मकालात में और तहरीरों में खुदा का लफ्ज़ आता है। खुदा के माने, खुदा के ताल्लुक से मैंने किसी मौके पर बताया था प्रोग्राम में, बहुत पुराने प्रोग्राम के अंदर, कि ये कई मानों में इसको बोला जाता है, इसका इतलाक होता है। खुदा मल्लाह को भी कहते हैं, ना खुदा, खुदा मिजाजी खुदा शौहर को भी कहा जाता है। खुदा का लफ्ज़ डॉक्टर साहब फारसी जुबान में लोग अपने आका के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, आतिश परस्त मजूसी लोग जो फारसी दान हैं। तो ऐसा लफ्ज़ अल्लाह के लिए न इस्तेमाल किया जाए जिससे अल्लाह ताला की इस सिफत के अंदर शिरकत लाज़िमा है। ऐसे ही अल्लाह ताला के नामों को किसी और को देना या अल्लाह को किसी गैर शरई नाम से पुकारना, ये दोनों गलत। समझ में आ रही है बात। अल्लाह के नामों को किसी और को देना, अल्लाह भी खालिक तो फला भी खालिक, अल्लाह मालिक तो फला भी मालिक, अल्लाह कारसाज मुश्किल कुशा फला भी मुश्किल कुशा, अल्लाह कादिर मुतलक फला भी कादिर मुतलक, अल्लाह सफीने को, बेड़े को पार लगाते हैं, फला बाबा भी आकर के वो बेड़े को पार लगाते हैं, वो भी औलाद देता है। ये भी सारे अंबिया ने जिंदगी भर अल्लाह की तौहीद की तरफ दावत दी, या कौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैर। सारी अंबिया की जिंदगियां अल्लाह की तौहीद की तरफ मरकूज रही, और सारे अंबिया ने बिला इस्तिस्ना जिसको जो जरूरत महसूस हुई उसने अल्लाह को पुकारा। इकबाल भाई, आदम अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हुआ, रब्बना ज़लमना अनफुसना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे की दुआ की, रब्ब हबली मिनस सालिहीन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा बनाया, काबा बनाते वक्त कहा रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद की रुश्द व हिदायत के लिए दुआ करते हैं, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना। दाऊद अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से अपनी ज़ुर्रियत की रुश्द व हिदायत के लिए। सुलेमान अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, रब्बी हबली मुल्कन ला यंबगी मिन बादी ला यंबगी लिअहदिन मिन बादी। ऐ अल्लाह ऐसी बादशाहत दे, ऐसी वजारत, ऐसी हमको बादशाहत अता कर कि जो मेरे बाद किसी और के लिए। यानी आपको दुनिया में क्या चाहिए? औलाद चाहिए, सेहत चाहिए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बीमारी के आलम में अल्लाह को पुकारा, यूसुफ अलैहिस्सलाम गुम हो गए, याकूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को पुकारा। नबी करीम से, यानी मैं क्या क्या ला करके आपके सामने बयान करूँ, ये सारी चीज़ें आपसे पोशीदा नहीं है। तो दुआओं में सिर्फ अल्लाह के लिए दुआओं को खास करना चाहिए। दूसरी चीज़ ईमान बिर रिसालत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और पैगम्बरी। उसका मतलब क्या है? पहली बात यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
تصدیق کی جائے، تصدیقہ فیما اخبر۔ اللہ اکبر۔ سب سے بڑی اہم بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی غیبیات، امور غیبیہ کی آپ نے خبر دی ہمیں اور آپ کو، ہم سب اس پر ایمان لائیں۔ سمجھ بات آئی؟ دوسری اہم بات کہ اللہ کے رسول سے سچی محبت ہو، صرف دکھاوے کی محبت نہیں کہ بڑے سے بڑا تعزیہ بنا لیں گے، نگارا بجا لیں گے، ڈھول تاشے بجا لیں گے، ناچ کود کر لیں گے، جمپنگ ماریں گے، آگ کے اندر اپنے آپ کو ڈال کر کے اگنی پریچھا دیں گے تو اللہ کے رسول کی محبت جو ہے یہ ثابت ہوگی نہیں۔ اللہ کے رسول کی سچی محبت، اور وہ سچی محبت کیسے؟ امتثالہ، ہاں امتثالہ، اللہ کے رسول نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو بجا لانا، ان کو بجا لانا، عملی طور پر اللہ کے رسول کی ہدایات پر عمل کیا جائے، مظاہرہ کیا جائے، عملی مظاہرہ ہو اللہ۔ اور کتنی سنتیں ہیں، کتنی سنتیں جو آج ہمارے دور کے اندر، ہمارے زمانے کے اندر بالکل مہجور ہو گئی، یہ چھوٹ گئی ہیں، متروک ہیں، ان کا نام و نشان تک نہیں۔ اب بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا گیا، میں آج ہی کوئی مضمون، کوئی آرٹیکل پڑھ رہا تھا اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے شاید وہ سامانیہ میں بھی بیان کیا ہے، بھائی عثمان تھا ساتھ میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہم چیزیں بتائی ہیں اور وہ باتیں میں آپ کے سامنے بھی رکھ چکا ہوں۔ تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، اپنے بھائی کو دیکھ کر کے مسکرا دینا، یہ کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ کتنے لوگ ابوسن قمطریرہ بنے رہتے ہیں، چہرے پہ روحانیت نہیں، رونق نہیں، دیکھ کر کے چہرے پہ پژمردگی آ جاتی ہے، اور بجائے اس کے کہ حساس بساس خندہ جبینی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ اپنے بھائی کا استقبال کریں، اس کی مصیبتوں کو سنیں، اس کی پریشانیوں پر غور کریں، دیکھتے ہی آ گیا، ہاں یعنی عجیب قسم کے واہمے میں، وسوسوں میں مبتلا ہو جاتا ہے انسان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور میں بتاؤں آپ کو، ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے جب سے اسلام قبول کیا، اپنی پوری زندگی تا حین حیات، جب بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، مخدوم بھائی، جب بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ نے میرا استقبال ہنستے مسکراتے چہرے سے کیا ہے۔ یہ ہمارے رسول پاک کی سنت۔ کہاں ہے آج کل یہ سنت؟ کہاں یہ سنتیں کہاں ہیں آج کل؟ اس طرح سے کتنی سنتیں بعد میں بات آئیں گی۔ کہنے کا مطلب ہے وَاجْتِنَابُ عَمَّا نَهَا عَنْهُ وَزَجَرَ، اور آپ کی رسالت پر ایمان لانے کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے جن چیزوں سے روکا ان چیزوں سے رک جائے گا۔ یہ ایمان بالرسالہ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ تو میں نے ایمان کے تعلق سے ایمان باللہ، ایمان بالرسالہ اور ایمان بالآخرہ کا مطلب کیا ہے؟ ایمان بالآخرہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ اس بات پر ایمان ہو، ہمارا ایمان ہو، آپ کا ہو، کہ ہم اس دنیا کے اندر چھوٹا بڑا، اچھا ہو کہ برا ہو، جو کچھ کرتے ہیں، جو کچھ بولتے ہیں، جو بھی حرکات و سکنات ہیں، کل قیامت کے دن وہ پورا اسکرین ہمارے سامنے کھول دیا جائے گا۔ وہ سیریل ہماری زندگی کا ہماری آنکھوں کے سامنے اور پوری کائنات کے لوگوں کے مشاہدات اور عینی شاہد ہوں گے، لوگ دیکھیں گے عیان بیان، اس میں کوئی ڈھکی چھپی چیز نہ ہوگی، اور پھر اسی اچھے برے عمل کے حساب سے ہمارا اور آپ کا جزا اور سزا ہوگا، یا تو اما فی الجنہ و اما فی النار۔ اور جب یہ تصور ہمارے دلوں میں قائم ہو جائے گا تو آٹومیٹک ہمارے اندر تقوی پیدا ہوگا۔ ہمارے ملکوں کے اندر، انڈیا پاکستان میں قانون بنایا جاتا ہے کہ شادی بیاہ کے اندر 20 آدمی 25 آدمی سے زیادہ لوگ بارات نہیں جا سکتے، دسترخوان پہ نہیں بیٹھ سکتے، لیکن لوگ اب ولیمے کے بجائے عقیقے کے نام پر لا کر کے 500 لوگوں کو بٹھا رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، ایک بات میں نے بتائی تھی آپ کے سامنے کہ جو شخص ان 4 صفتوں کو اپنے اندر سمیٹ لے گا وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب، آخرت کے اندر بھی، برزخ کے اندر بھی۔ مجھے واقعہ یاد آیا، اصل میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر اور بڑا عبرت آموز واقعہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بڑے عادل حکمران تھے، کون؟
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. اللہ گاندھی نے کہا تھا کسی موقع پر کہ اگر مجھے انڈیا کی حکومت ملی، حکمرانی ملی، تو میں یہاں ایسا نظام لاؤں گا جو عمر کا نظام ہوگا. اب وہ لایا کہ نہیں لایا وہ تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ اتنا بڑا عادل حکمران رات کی تاریکی میں اپنے غلام کے ساتھ گشت کے لیے نکلتا ہے اور پوری رات اپنی رعایا کی خبرگیری میں، کفالت میں اور ان کی ضروریات کو معلوم کرنے کے ارادے اور غرض اور قصد سے وہ پوری رات گزارتے ہوئے ایک گھر کے پاس گزرے اور صبح کا وقت قریب آ چکا تھا. ایک بوڑھی عورت اپنی بیٹی کو آواز دے رہی تھی. وہ آواز حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پردے سماعت سے ٹکرائی. آپ نے اپنے غلام کو توقف کرنے کا حکم دیا، اشارہ دیا اور آپ دیوار کے پاس کھڑے ہو گئے. بوڑھی عورت، بوڑھی خاتون کہہ رہی ہے بیٹی سے کہ بیٹی اٹھو، دودھ کے اندر پانی ملا. بیٹی نے انکار کیا، کہتی ہے کہ اما سمعت ما قال امیر المومنین، اے ماں کیا تجھے پتہ نہیں کہ امیر المومنین نے آج صبح کو کیا منادی کرائی ہے؟ امیر المومنین کا ایلچی، آپ کا جو قاصد تھا، اس نے اعلان کیا ہے کہ آج کے بعد کوئی بھی دودھ کے اندر پانی نہیں ملائے گا. کیا آپ نے یہ پیغام نہیں سنا؟ کہا بیٹی ملا دے. یہاں کہاں عمر ہے اور کہاں عمر کا ایلچی اور قاصد ہے؟ کہاں یہاں عمر کا اہلکار ہے؟ کوئی ہلکارہ نہیں، کوئی عامل نہیں، کوئی وظیفہ خاص نہیں. ملا دے. کہا ماں عمر نہیں، اگر عمر نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا؟ عمر کا رب دیکھ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بیٹی کی حرکت اور اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا، فوراً وہاں سے بلا کچھ توقف کیے ہوئے اپنے غلام کو لے کر کے آئے، مسجد کے اندر نماز پڑھائی. نماز کے بعد اپنے بیٹے کی شادی کا پیغام دیا اس لڑکی کے لیے. اور وہ لڑکی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہو تھی، آنے والے دنوں میں چل کر وہی لڑکی عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کی کیا بنی؟ ہاں کیا بنی؟ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کی نانی بنی. سمجھ بات آئی؟ نانی بنی. یعنی اسی بہو، حضرت عمر کی بہو سے، یعنی ان کی پوتی جو تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہی پوتی عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کی ماں کی والدہ تھی. سمجھ بات آئی؟ اب سمجھ میں بات آ گئی؟ یہ دیکھیے کہ یعنی اس کا تقوی، اس کا ایمان، اس کا عمل صالح اور اللہ تعالی کے ہاں جزا اور سزا کا جو نظام ہے، اس پر اس کے تصور نے، اس کے اندر اللہ کا جو خوف پیدا ہوا، اس کی وجہ سے حضرت عمر بن خطاب نے اسے اپنی بہو بنایا. اور بہو بنانے کے بعد آپ نے اس کا انجام کار یہ دیکھا کہ وہ عورت، وہ خاتون اتنی مبارک نکلی، وہ لڑکی، کہ وہ حضرت عمر کی بہو بھی بنی اور عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کی نانی بھی بنی. دنیا بھی مبارک اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کی برزخ کی زندگی بھی مبارک اور آخرت کی بھی زندگی اس کے لیے مبارک ہو. تو یہ چیزیں ہیں. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ آج ہمارا بہت ساری باتیں تھیں، اب میں بات کو سمیٹ کر کے بات ختم کر دے رہا ہوں کہ تیسرا لفظ استعمال ہوا، دوسرا لفظ عمل صالح کا. عمل صالح کے بارے میں میں آپ کو جن بھائیوں کو تاخیر ہو رہی ہو جا سکتے ہیں، کھانا لے لیں اور سلمان چھوڑ دیں گے یا ڈرائیور چھوڑ دے گا. عمل صالح کیا چیز ہے؟ وعمل الصالحات. عمل صالح کیا ہے؟ مختصر بات کہ ما وافق الکتاب و سنہ. صالح عمل وہی ہے جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ثابت ہو، درست ہو. وہی عمل آپ کے لیے دنیا میں، آخرت میں، برزخ میں خیر و برکت کا سبب بن سکتا ہے.
یا اجر و ثواب کا ذریعہ بن سکتا ہے یا دین کا حصہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس کا ثبوت، جس کی حجت، جس کی برہان اللہ کی کتاب یا کم از کم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہو۔ اب اس کے علاوہ کوئی کتنا بھی مبارک عمل سمجھ کر کے کوئی بھی خوشنما اور دیکھنے میں بہت ہی معتبر عمل کیوں نہ ہو، اگر کوئی انجام دیتا اور سوچتا ہے یہ بھی دین کا حصہ ہے تو غلط ہے۔ ایک صاحب کا ویڈیو میں نے دیکھا، کل پرسوں کی بات ہے، وہ کہنے لگے کہ قبر پر اذان بھی دے سکتے ہیں۔ مخدوم بھائی، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، قبر پر اذان دے سکتے ہیں، چادریں چڑھا سکتے ہیں قبروں پر، قبر کو چونا گچ بھی کر سکتے ہیں، اس کو سیمنٹڈ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کی دلیل کیا دے رہے تھے؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع نہیں کیا وہ دین کا حصہ، دیکھیے ان کی کھوپڑی، جن چیزوں سے منع نہیں کیا وہ دین کا حصہ بننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ حالانکہ اس بیوقوف کو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث یاد کرنی چاہیے جو صحیح بخاری میں بھی صحیح مسلم میں بھی ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جس کسی نے بھی ہماری اس شریعت کے اندر اپنی طرف سے کسی چیز کو داخل کیا تو وہ چیز مردود ہے، عقارت ہے، رائجہ ہے، بے وزن ہے، اللہ کے اس کا کوئی وزن کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث جو صحیح مسلم میں ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس کسی شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہماری شریعت کی طرف سے کوئی ٹھپا، کوئی اسٹیمپ، کوئی مہر تصدیق ثبت نہ کی گئی ہو تو وہ چیز، وہ عمل، وہ مردود ہے اللہ کے ہاں، بجائے اس کے کہ باعث اجر و ثواب ہو، باعث گناہ ہے۔ سمجھ بات آئی؟ تو عمل صالح کے تعلق سے اتنی بات یاد رکھیں، ما وافق الکتاب و سنہ، جو کام، جو عمل، جو قول، جو فعل اللہ اور اس کے رسول نے قرآن اور حدیث کے اندر بیان کیے ہیں، کر کے اللہ کے رسول نے دکھایا ہو یا آپ کے سامنے کیا گیا ہو، آپ خاموش رہے ہوں، تو پھر وہ ہمارے لیے عمل خیر ہے، وہ ہمارے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ ہے، نہیں تو وہ شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار مت دیکھ کسی کا قول و کردار، ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار مت دیکھ کسی کا قول و کردار، وہ امام کائنات ہو، وہ فقیہ اعظم ہو، مجتہد دورہ ہو، متکلم زمان ہو، رستم زمان ہو، کسے باشد، یہ مرتبہ۔ اس لیے میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کو سب سے بڑا سمجھا جائے اللہ کے بعد، اللہ کے ساتھ تو کوئی شریک نہیں ہے، لیکن پوری انسانیت میں سب سے بڑا مقتدا، پارسا، خدا ترس، امام اعظم، پیشوائے کائنات اگر کوئی ہے تو کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ جب یہ عظمت پیدا ہو جائے گی، اور یہ عظمت پیدا ہونا ضروری ہے، کیوں؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، جبرائیلس ہم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار۔ مصطفیٰ اپنی طرف سے ہرگز کوئی بات نہ کہتے تھے جب تک کہ جبرائیل آ کر کے نہ کہہ دیتے، اور جبرائیل بھی کوئی لفظ مصطفیٰ سے آ کر نہ کہتے جب تک کہ کردگار عالم، پروردگار عالم، رب کائنات جبرائیل کو معمور نہ کرتے، جبرائیل کو مکلف اور پابند نہ کرتے، جبرائیل کو حکم نہ دیتے۔ بات سننے دیجیے ابھی بعد میں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے، اللہ کے رسول کی عظمت کا تقاضا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم اور آپ محبت کے دعوے داروں کو دیکھتے ہیں کہ بہت ساری باتیں، بہت ساری حرکات و سکنات کریں گے، لیکن جب سنت کا مسئلہ آ جائے، نماز، عقیدہ، اخلاق، سیرت، کردار، تو وہاں پر یہ ساری محبتیں کافور ہو جاتی ہیں، مفقود ہو جاتی ہیں۔ میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا میں اس پر پہنچ بھی نہیں پایا، بھول گیا۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ہم نے صالح کے ساتھ سارے رسالت میں شعر پڑھ رہے تھے، ایک شعر آپ پرانا یاد ہے کہ مجھے آپ بتائیے، اسی میں ہے خامی تو سب کچھ نہ مکمل ہے، یہ لاسٹ والا شعر تھا۔ مسلک سنت پہ آئے سالک چلا جا بے دھڑک، مسلک سنت پہ آئے سالک چلا جا بے دھڑک، جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک۔
जन्नतुल फिरदौस को सीधी गई है ये सड़क। और आप जो कह रहे हैं मुस्तफ़ा की मोहम्मद की इताअत दीन हक की शर्त अव्वल है। अल्लाह अकबर, जज़ाकल्लाह खैर। मोहम्मद की इताअत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद की इताअत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। वतवासौ बिल हक़ वतवाबिस्सौ बिस्सब्र, और हक़ की वसीयत करते रहे, और हक़ की वसीयत करने के साथ साथ लोगों को क्या करते रहे, सब्र की भी तलकीन करते रहे। इंशाअल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो ये दोनों जो अहम जुज़ हैं इस सूरत के, इंशाअल्लाह इसको अलग से एक मौजू बना करके आपके सामने बात रखूँगा कि दावत हक़ के रास्ते में अगर हम हैं तो उसके तकाज़े क्या हैं। ईमान और अमल साले के ताल्लुक़ से मैं ये बात है आपके सामने रख चुका हूँ। और एक अहम बात रख करके अपनी बात ख़त्म कर दे रहा हूँ। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का कौल इस सूरत के ताल्लुक़ से मैंने बताया कि ये सूरत कुरान करीम की अव्वलीन सूरतों में से है, मक्की सूरत है, मुख्तसर तरीन सूरत है, 3 आयात पर मुश्तमिल है। और तीसरी चीज़ कि अल्लाह ने मानी मफाहीम मतालिब के समुंदर को कूजे में बंद कर दिया है। तीसरी चौथी चीज़ कि बड़ी सहल तरीन सलीस और सादा अंदाज की सूरत है कि इसमें के अक्सर अल्फाज उर्दू ज़ुबान के जानने वाले लोग भी इसको समझते हैं, इसके माना और मफ़हूम को समझते हैं। और पांचवी चीज़ कि अल्लाह ताला ने इस सूरत में जो पैगाम दिया है उसके ताल्लुक़ से इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह का कौल है। 2 अहम हकीमाना बलीग़ कौल आपके सामने नकल कर रहा हूँ। 2 अहम हकीमाना और बलीग़ कौल फरमाते हैं हज़रत इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह कि अल्लाह ताला लौ तदब्बर अन्नास बिहादिही सूरा लवसिअतहुम, कि लोग अगर इस सूरत के अंदर तदब्बुर करते। हमारी मुसीबत क्या है कि मैंने बताया कि कुरान को तावीज़ गंडे के लिए, तीजा दसमा चहलम के लिए, कब्रों पर इसाले सवाब के लिए, कुरान खानी के लिए, फातिहा खाने के लिए दुकान खुला रहे हैं। तब अकीका वलीमा के मौके पर, बच्चे की विलादत के मौके पर, शादी ब्याह में, यानी अलगरज। मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ बोल भाई, तोप जानते हैं ना, टैंक तोप जो आलाते हर्बो ज़र्ब हैं, तोप की मिसाल दे दूँ आपको। तोप बनाने वाले ने बड़े अहम मकसद के लिए तोप को बनाया होगा। जो साइंटिस्ट रहा होगा, साइंसदान, उसने बड़े अहम मकसद के लिए इसको बनाया होगा। अब उस तोप से कोई आदमी मच्छर मारे, मक्खी मारे, तो आप कहेंगे कि उस तोप को उसके असल मकसद पर इस्तेमाल किया जा रहा है। या उसकी मिसाल दूसरे अंदाज से, आप बाजार जाते हैं, आप कोई फल, लेमन, सब्जी या जो भी है खरीदते हैं, आपके पास पोलोथीन नहीं है, थैला नहीं है, आपके पास टोपी है। टोपी किस लिए बनाई गई है? सर पर जीनत के लिए। और आप उसमें लेमन, सब्जी, फल खरीद करके लेकर के आते हैं, तो क्या आप उस चीज़ को उसके सही मकसद पर, सही मरकज़ पर और जो सही मतलूब है उस मतलूब जगह पर उसको इस्तेमाल करना है? नहीं। ये कुरान अल्लाह ने क्या फरमाया, इन्न हादल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, कि ये कुरान सही रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है, ईमान की तरफ, अमल सालेह की तरफ, हक़ की तरफ रहनुमाई करता है। अल्लाह फरमाते हैं इस कुरान के ताल्लुक से, लौ अंज़लना हादल कुरान अला जबल लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह, कि हमने अगर किसी पहाड़ के ऊपर इस कुरान को नाज़िल किया होता तो आप देखते आए नबी कि वो पहाड़ भी इस अल्लाह की खशियत से डायनामेट रेजा रेजा पास हो जाता, अल्लाह की खशियत से रो पड़ता। और अहले ईमान के बारे में अल्लाह फरमाते हैं कि वइज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाते हैं कि अहले ईमान की सिफत यह है कि इनके दरमियान जब कुरान की आयात की तिलावत होती है, वजिलत कुलूबुहुम, इनके दिलों पर रिक़्क़त तारी हो जाती है, एक असर कायम होता है। हमारा हाल हमने क्या किया कुरान के साथ, क्या तमाशा है, ये कितनी मज़हका खेज चीज़ है
کہ قرآن جو ہماری زندگی کا دستور العمل ہے، جو نظام حیات بن کر کے آیا ہے، ہم نے اس کو کہاں استعمال کرنا شروع کر دیا؟ تعویذ گنجے میں۔ اور ایسے بھی لوگ، کوئی نقش سلیمانی بنا رہا ہے، کوئی کالے علم کے لیے، سفلی علم کے لیے استعمال کر رہا ہے، کوئی جادو ٹونے ٹوٹکے کے لیے استعمال کر رہا ہے، اور ایسی غلیظ حرکتیں کرتے ہیں اللہ کی قسم کہ کوئی پیشاب سے لکھ رہا ہے، کوئی حیض کے خون سے نعوذ باللہ اس کو لکھنے کا، کوئی الو کے پنجے سے اس کو لکھ رہا ہے، الو کو ذبح کرو اور اس کے خون سے لکھو، کتے اور بلی کو ذبح کر کے اس کے خون سے لکھو گے تو یہ فائدہ ہوگا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا اس زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن۔ آج ہم نے قرآن کے ساتھ اتنا استہزاء، اتنی تنقید۔ آج اگر اس کیا نام ہے، وسیم رضوی، طارق فتح اور پتہ نہیں کون کون سے کمینے، کم بخت، ناہنجار، پلیس قسم کے لوگ آج قرآن کے ساتھ جو مذاق کریں، یہ ہمارے اپنے عملوں کا نتیجہ ہے بھائی۔ اللہ کی قسم ہم نے خود قرآن کا استہزاء کیا، قرآن کی تعویذ یہاں پر لگائے ہوئے ہیں، بیوی کے ساتھ جمع کر رہے ہیں، قرآن کی تعویذ یہاں اپنی شرمگاہ کے اوپر باندھے ہوئے ہیں، اور آپ حمام کے اندر پیشاب پاخانے کے لیے، بول و براز کے لیے جا رہے ہیں۔ قرآن ایک اعلیٰ مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، تو میں پتہ نہیں کیا بات۔ تو حضرت امام شافعی نے کیا فرمایا، لو تدبر الناس بهذه السورہ یا سلمان لوسعتهم، کہ اگر لوگ اس سورت کے اندر تدبر کرتے، اللہ کیا فرماتے ہیں، عمل قلوب اقفالها، کیا لوگوں کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں جو قرآن کے اندر تدبر نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن، کہ لوگ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن کے حقوق کے تعلق میں مختصر بتا دوں، پہلی بات کہ قرآن پر ایمان لایا جائے، قرآن پر کہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر کوئی تحریف، کوئی تغیر، کوئی تبدیلی نہیں آئی، جیسا کہ وسیم رضوی اور فلاں لوگ، اور ان سے پہلے مصطفیٰ کمال عطا کرک اور جمال الدین افغانی اور ابو غدہ عبدالفتاح ابو غدہ زاہد القوسری، میں کیا آپ کے سامنے رکھوں، یہ سارے لوگ مفسد، فتنہ پرور قسم کے لوگ قرآن کا استہزاء کرتے ہیں۔ سعد زغلول کی بیوی برسر عام پارلیمنٹ کے اندر اپنے برقعے کو تار تار کر کے پھینکتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ قرآن دقیانوسیوں کا قرآن ہے، یہ قدامت پرستوں کا قرآن ہے، یہ قدامت پرستی کی تعلیم دیتا ہے۔ استغفر اللہ۔ تو ہمارا یہ حال ہے، یہ ٹائٹل کے مسلمان۔ اگر اسلامی شریعت ہوتی، حکومت ہوتی، تو وسیم رضوی وغیرہ یہ سب واجب القتل ہیں، کم وقت بھرے چوراہے پر ان کو نشان عبرت بنایا جانا چاہیے۔ تو قرآن کا پہلا حق کیا ہے کہ قرآن پر ایمان لایا جائے۔ یہ سورت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ قرآن پر، چھوٹی سی مختصر سی سورت یہ پیغام دیتی ہے کہ قرآن پر ایمان لایا جائے۔ نمبر 2، قرآن کی تلاوت کی جائے۔ نمبر 3، قرآن کی تلاوت کیسے کی جائے؟ تدبر کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ حافظ جی تراویح پڑھا رہے ہیں اور الحمدللہ میں نے 3 دن کے اندر پورا قرآن سن لیا، اس میں آیات کا جو آخری حصہ ہوتا ہے، یعلمون تفعلون یعملون تبصرون راشدون مہتدون یہتدون، اس کے علاوہ باقی کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ حافظ جی نے کیا پڑھا۔ صرف قرآن کی تلاوت مقصد نہ ہو، اس کے اندر تدبر کے لیے تیسرا حق ہے قرآن کا۔ چوتھا حق ہے قرآن پر ایمان، قرآن کی تلاوت کے ساتھ تدبر، پھر اس کے بعد اس کے ہدایات پر عمل کیا جائے، تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ پھر 5واں حق یہ ہے کہ قرآن کی ان تعلیمات کو، ہدایات کو، اس کے پیغام کو عام کیا جائے، لوگوں کے درمیان اس کو پھیلایا جائے۔ یہی اس کا مطلب ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اور اس کے اندر جو گزند ہے، جو مصیبتیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، ان پر صبر کیا جائے۔ اچھا، اب ایک چیز اور، امام شافعی نے ایک قول میں نے بیان کر دیا۔ امام شافعی فرماتے ہیں دوسرا قول کہ اللہ نے اس قرآن کو، اگر اس صورت کے علاوہ اللہ نے اس قرآن کو نازل نہ کیا ہوتا، لَكَفَتْهُمْ، اگر اللہ نے اولاد آدم کے لیے، اقبال بھائی، اگر اس قرآن کو نازل نہ کیا ہوتا، صرف اسی صورت کو نازل کیا ہوتا، تو یہ صورت اولاد آدم کے رشد و ہدایت کے لیے کافی ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے
زندگی کے ماحصل کو، لب لباب کو اس صورت کے اندر بیان فرما دیا۔ اسلامی تعلیمات کا جو خلاصہ ہے، جو ہدایات ربانی کا زبدہ ہے، لب لباب ہے، اللہ نے اس صورت کے اندر اس کو یکجا کر دیا۔ ایمان اور ایمان کے تعلق سے یہ جو 6 ارکان، عمل صالح اور تواصب الحق تواصب الصبر۔ اور ایک اہم بات کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو کب نازل فرمایا؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دوست ہوا کرتا تھا، اور جب حضرت ابو بکر صدیق دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، مشرف اسلام ہوئے، مختوم بھائی جب اسلام قبول کیا تو ان کا وہ کافر دوست حضرت ابو بکر کے پاس آیا، سمجھ بات آئی؟ تو اس نے کہا کہ یہ حدیث کی کئی کتابوں میں یہ روایت ملتی ہے، اور ان کے دوست کا نام پتہ نہیں کیا تھا، میں بھول رہا ہوں ابھی۔ کہا کہ اے ابو بکر، تم اسلام سے پہلے اتنے بڑے تاجر تھے، کاروباری شخص تھے، اور دنیا دار انسان تھے، اتنی برکت ہو رہی تھی، اسلام لا کر کے تم نے اپنے اوپر یہ کس چیز کو دعوت دے دی ہے؟ ہر طرح کی عقوبات، آزمائش، پریشانیاں، مشکلات تمہارے سر منڈلا رہی ہے، تمہاری تجارت ٹھپ ہو گئی، کساد بازاری کا شکار ہو گئے، تمہارا کاروبار مات پڑ گیا، تم نے یہ کیا حرکت کی ہے؟ اللہ، تم لات و منات کی شفاعت سے بھی محروم ہو گئے، یہ اس کے الفاظ تھے، اور اپنے باپ دادا کے دین سے بھی گئے، فائدہ کیا ہوا؟ تجارت بھی گئی، باپ دادا کے دین سے بھی گئے، لات و منات کی شفاعت سے بھی محروم ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جواب دیا کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا کر کے، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی شریعت پر عمل کر کے اپنی آخری منزل، آخرت کی منزل کو ہم نے کامیاب بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر اس صورت کو نازل فرمایا۔ کتنا بڑا پیغام ہے۔ اچھا، اس صورت کے تعلق سے ایک لطیفہ آپ کے سامنے رکھ دینا۔ مسیلمہ کذاب کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ مسیلمہ کذاب، بات لمبی ہو جاتی ہے، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں آپ کی اپنی زندگی کے اندر ہی یہ ایسا بدنصیب انسان تھا جس نے آپ ہی کے حیات مبارکہ میں نبوت کا دعویٰ کیا، پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا۔ کون؟ مسیلمہ کذاب۔ اس نے کیا کیا؟ عمر ابن العاص جب یہ مشرف با اسلام نہ ہوئے تھے، مسیلمہ کذاب کے پاس گئے، ملاقات ہوئی۔ مسیلمہ کذاب نے کہا، اے عمر، کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا مکہ سے آ رہا ہوں۔ کہا کہ اس وقت جو ہے کون کون سی صورتیں نازل ہو رہی ہیں اس کے اوپر، جو تمہارا صاحب ہے، یعنی اشارہ تھا، صاحب کا مطلب، صاحب کا لفظ عربی زبان میں دوست کے لیے بھی، دشمن کے لیے بھی، اور بہت ساری چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ کہا جو تمہارا صاحب ہے نا، اس کے اوپر اور کیا نازل ہوا؟ کوئی جدید نئی چیز اور نازل ہوئی؟ تو عمرو بن العاص جو کافر تھے اس وقت رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے مسلمہ کذاب سے کہا کہ ان کے اوپر ابھی جلد ہی ایک سورت نازل ہوئی ہے والعصر کے نام سے، سورۃ العصر، اور پڑھ کر کے سنایا۔ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک سورت نازل ہوئی ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ پوری سورت پڑھی تو کچھ دیر کے لیے سکوت طاری ہو گیا، خاموشی طاری ہو گئی مسلمہ کذاب پر۔ کچھ دیر کے بعد اس نے کہا کہ اے عمرو، مبارک ہو، میرے اوپر بھی ایسی ایک سورت نازل ہوئی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس نے کہا کہ میرے اوپر بھی ایک ایسی سورت نازل ہوئی ہے، ذرا سنو تو صحیح۔ تو کہا سناؤ۔ کہا کہ میرے اوپر ایک سورت نازل ہوئی ہے، وبر یا وبر، وبر یا وبر وما ادراک ما وبر۔ اور وبر جانتے ہیں آپ کس کو کہتے ہیں؟ وبر یہ بلی نما کوئی چھوٹا جانور ہوتا ہے، ایک بار بھائی بڑا جانتے ہوں گے یا دیہات میں رہنے والے لوگ بھی جانتے ہوں گے شاید، یہ کوئی چھوٹا جانور ہوتا ہے بلی کی شکل کا، تو اس کے جسم میں صرف سب سے زیادہ دیکھنے کے قابل، یعنی دیکھے جانے والا
जो उज़्व होता है उसका दुम होता है, बाकी इसका जिस्म नहीफ लागर कमज़ोर, यानी जिस्म के अंदर और बाकी चीज़ें सब छोटी छोटी होती हैं, सारे आज़ा बड़े छोटे होते हैं, सिर्फ दुम उसका बड़ा होता है। तो वो करा वब्र या वब्र वमा अदराक मा वब्र, तो वो कह रहा वब्र को जानते हो? अम्र बिन आस से कह रहा कि मेरे ऊपर ये सूरत नाजिल हुई है सूरत वब्र के नाम से, अय वब्र, और तुम्हें क्या मालूम हो अमर बिन आस कि वब्र क्या चीज़ है। ऐसे ही मैंने कभी बहुत पहले पढ़ा था कि इसने सूरतुल फील के ताल्लुक से भी, जब इसको पता चला कि सूरह फील नाजिल हुआ, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, तो जब इसको मालूम हुआ तो इसने लोगों को बताया, कहा मेरे ऊपर भी मोहम्मद ने कौन सा कमाल किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे ऊपर भी ऐसी एक सूरत नाजिल हुई है। कहा क्या है? कहा कि अलफील मलफील वमा अदराक मलफील लहू ज़ंबुन कसीर व खुर्तूम तवील। समझे कि नहीं? अलफील मलफील, हाथी, और हाथी क्या है? वमा अदराक मलफील, और तुम्हें क्या खबर हाथी क्या है? लहू ज़ंबुन कसीर, उसका छोटा दुम होता है, व लहू खुर्तूम तवील, और लंबा सा सूंड होता है। तो ये हिज़यान गोई, ये रकीको बेहुदा बातें इस तरह की वो मुसलमान कज़ाब। और आज के वक्त में भी, अभी कल हमारे पास भाई एक वीडियो देख रहे थे, पाकिस्तान के अल्लामा बंदियालवी, क्या नाम है? बंदियालवी कहता है, माशाल्लाह बेहतरीन खिताब है और अच्छा है। कहता है कि जो शख्स झूठा है, जो सच्चा नबी होता है, वो कभी किताबें नहीं लिखता, वो कभी किताबें नहीं लिखता, और जो झूठा होता है वो किताबें लिखता है। और जो सच्चा नबी होता है वो कभी किसी मदरसे में किसी मुदर्रिस के सामने, मुअल्लिम के सामने, उस्ताद के सामने नहीं जाता। और जो झूठा नबी होता है उसके हजारों मुदर्रिस हुआ करते हैं। और आप देख लो, पूरी तारीख़ इंसानियत शाहिद है कि जितने झूठे नबूवत के दावेदार आए, हाँ, उनके साथ यही अलमिया रहा, यही ट्रेजेडी रही। अल्लाह ताला हम सबको हक बात कहने, हक बात सुनने की तौफीक अता फरमाए। टाइम बिल्कुल 12 बज गए, मैंने आपसे वादा किया था लेकिन 11 बजे ख़त्म कर दूँगा। अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, और हमने जो कुछ सुना है अल्लाह ताला उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अगर इसमें कुछ गलतियाँ हैं तो ये मेरे नफ्स की तरफ से और शैतान की तरफ से है। अल्लाह तू मुझे माफ़ फरमा, हमारी गलतियों की इस्लाह फरमा, और अगर इसमें कुछ अच्छाइयाँ तो अल्लाह तेरी तरफ से है। अल्लाह तो हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इस मजलिस में हमारी सबकी हाज़िरी को कबूल फरमा, और हमारे लिए हमारी शिरकत को दुनिया और आखिरत में बख्शिश का और खैर व बरकत का, शहादत का ज़रिया बना दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह व अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं समझता हूँ कि सवाल व जवाब का सिस्टम बिल्कुल न रखा जाए, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, और आप लोग खाना